کا تو کوئی نئے جدید طریقے سے ان کو جو ہے نا ان کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو کس طریقے سے ان کی مرتیو ہو گئی. یہ تو بڑی ساری ٹیکنالوجی بن چکی ہیں جی, نئے نئے طریقے آ چکے ہیں موت کے. ایسے ایسے بھی میں نے سنے ہیں, سنگار ہے اس کا دھواں اگر انسان کو لگ گیا اس میں ایسی کیمیکل پایا جاتا ہے انسان کا خون جو ہے نا وہ جم جاتا ہے جسم کے اندر ہی. وہ بڑی بڑی جدید قسم کی میں نے نا کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ یہ جاسوسوں کی. ان میں نے چائنی ٹیکنالوجی دیکھی تھی جاسوسوں کی, تو اس میں نے کافی اسٹڈی کیا تھا کہ کیسی کیسی موت دینے کی کیسی کیسی جو ہے نا نئی نئی جدید طریقے آ چکے ہیں. تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ ہے کہ اس بندے کو بھی کوئی ایسا ملا ہے جس نے اسے بھی جو ہے نا اس حرام دہ نیند میں سلا دیا. تو بس یہی ہے, بڑکیں مارنے سے اور کہیں نہ کہیں بے وجہ یا آپ نے نہیں بنائے ہیں یا یہ ٹائٹل ہم لوگوں نے نہیں دیا ہے, یہ ٹائٹل UN نے دیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا. جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا. جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. تو پھر ہم اپنا یہ رونا بند کر دیں کہ ہم FATF میں کیوں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا. ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا. تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا. ہیلو فرینڈز, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. پاکستان میں بھارت کے ایک اور دشمن کا کھیل ختم ہو چکا ہے. آتنک کا چہرہ کہے جانے والا جیش محمد کا سینئر کمانڈر مولانا عبدالعزیز کی موت ہو چکی ہے. رہسیائی طریقے سے اس موت نے خفیہ حلقوں سے لے کر آتنک کے نیٹ ورک تک ہلچل مچا دی ہے. اس کخیات جیش محمد آتنکی نے بھارت کے خلاف زہر اگلا تھا, لیکن اب اس کو جہنم پہنچا دیا گیا. رپورٹس کے مطابق اسے پاکستان کے بہاولپور میں مرد پایا گیا. عبدالعزیز وہی آتنکی تھا جس نے پچھلے مہینے جیش کی ایک ریلی میں بھارت کے خلاف زہر اگلا تھا. اس کا سپنا تو پورا نہیں ہو سکا, لیکن آج وہی آتنکی خود کال کے منہ میں سما چکا ہے. اس موت کو لے کر جیش اور پاکستانی سرکار نے چپی سادھ رکھی ہے. جیش سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس کی موت اور جنازے کی پشٹی کر دی ہے, لیکن موت کی وجہ پر ایک بھی شبد نہیں بولا گیا. اب پاکستان میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ دیکھو ایک ایک کر کے بھارت کے دشمن پاکستان میں نپٹائے جا رہے ہیں. اگیات حملہ ور ایک ایک کر کے بھارت کے دشمن نپٹاتے جا رہے ہیں. یعنی یہ اگر آپ سیدھے لفظوں میں یہ کہیں تو ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے. ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے. خبر یہ آ رہی ہے, ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک کے ٹپک رہے ہیں, یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں. کہیں کسی گلی چوراہے کوچے میں ہر جگہ سے خبریں ہی آتی رہتی ہیں کہ اس کو مار دیا اس کو مار دیا. جگہ جگہ لوگوں کو ٹپکایا جاتا رہا پہلے, اور خاص طور پر جو ایسے جہاد سے جڑے ہوئے جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا ان کو ٹپکایا گیا. جب ان کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو کشمیر میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. اور یہ جو بندہ ہے یہ ادھر گیا ہوا تھا اور اس نے جو ہے ممبئی اٹیکس میں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا. ان سب کو 1 سے 2 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کئی ایسی خبریں آتی رہیں جو کہ ان کو ٹپکایا جاتا رہا. تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک اور کو ٹپکا دیا گیا. صرف انہی لوگوں کو سن لیں, ان کی بات کو سن لیں, اور ان کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پر جہاں پر یہ بات کر رہے تھے یہ صاحب, وہاں پہ جی سیف اللہ قصوری جو ہے اس نے بھی تقریر کی, اس کی بھی باتیں آپ سن چکے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو حافظ سعید کا بیٹا ہے اس نے بھی بات کی, طلحہ جس کا نام ہے, جس کو کہ یہ صاحب بہت اپریشیٹ کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب, اور کہہ رہے تھے کہ جی میرا بڑا قریبی رشتہ رہا ہے. بہت ساری پیروی آ جاتی ہے, جیسے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا ہے کچھ دن پہلے کہ جی اگر پوری دنیا میں سے جس کسی کو آپ نے بھیجنا ہے وہ پاکستان میں آپ بھیج دیجئے, اور ایک ٹیررسٹ ہمیں پکڑ کے بتا دیجئے کہ یہ ٹیررسٹ ہے تو ہم مان جائیں گے. ادروائز ہمارا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں نہ تو ٹیررزم ہوتی ہے نہ ہی ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بات پھر ساری وہی آ جاتی ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ پاکستان میں ہم کسی کو ٹیررسٹ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ کسی کو بھی پکڑ کے لا دیں گے, چاہے وہ حافظ سعید ہو, چاہے مسعود اظہر ہو, چاہے XYZ کوئی بھی ہو, ہم اس کو جب مانتے ہی نہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے, ہم اس کو اس کے بجائے اپنے ملک کا کوئی بہت ہی ہیرو بنا کر ہم جب پیش کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں, تو پھر ہم اپنا یہ رونا بند کر دیں کہ ہم FATF میں کیوں چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی ٹیررسٹ ہے ہی نہیں, سب کے سب ہمارے ہیرو ہیں. یہ اور بات ہے کہ جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں, جس طرح کی حرکتیں
وہ کرتے ہیں اور جس طرح کے اٹیک وہ کرواتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں یا اپنی ہی کنٹری میں، یہ سب کرنے کے باوجود وہ لوگ ہیرو ہی ہیں، وہ کہیں سے بھی ہمیں ٹیررسٹ نہیں لگتے۔ اگر ہمیں لوگ ٹیررسٹ لگا کرتے تو شاید ٹی ایل پی کے لوگ جنہوں نے کہ لوگوں کو زندہ جلایا سوات میں بھی اور کئی دوسرے جگہ پہ پاکستان کے اندر، ہم انہیں بھی ٹیررسٹ نہیں کہتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی شاید ہیرو ہی ہیں اور وہ بھی شاید ہمارے ریلیجن کی کوئی خدمت کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ غلط کہا ہے یا غلط بات کی ہے، جبکہ وہ جسے ریسنٹلی سوات میں ایک صاحب کو جلا دیا گیا تھا، وہ جی رمضان کے مہینے میں رمضان میں روزے رکھنے کے بجائے اپنی فیملی کو لے کر وہاں گھومنے پھرنے چلے گئے تھے اور اسی بات کے اوپر ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا کئی لوگوں کے سامنے، یعنی لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور ویڈیو تو بنا رہے تھے، فوٹوز بھی بنا رہے تھے موبائل سے، لیکن بچانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا۔ یہ بھی ان ویڈیو میں ہم نے صاف دیکھا، اور یہی حال مشال خان کے ساتھ ہوا تھا جو کہ کے پی کے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، مردان یونیورسٹی کا، اور اس کو بھی جس وقت کے مارا گیا ہے لوگوں کے سامنے، بالکل بیچارے کو یونیورسٹی کے اندر کئی اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں ان کے ساتھ حرام کی نیند سلا رہے ہیں۔ دیکھ لیں کہ ان کا تو کوئی نئے جدید طریقے سے ان کو جو ہے نا ان کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو کس طریقے سے ان کی مرتیو ہو گئی۔ یہ تو بڑی ساری ٹیکنالوجی بن چکی ہیں جی، نئے نئے طریقے آ چکے ہیں موت کے۔ ایسے بھی میں نے سنے ہیں، سنگار ہے اس کے دھواں اگر انسان کو لگ جائے اس میں ایسی کیمیکل پایا جاتا ہے انسان کا خون جو ہے نا وہ جم جاتا ہے جسم کے اندر ہی۔ وہ بڑی بڑی جدید قسم کی، میں نے نا کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ یہ جاسوسوں کی، ان میں نے چائنی ٹیکنالوجی دیکھی تھی جاسوسوں کی، تو اس میں نے کافی اسٹڈی کیا تھا کہ کیسی کیسی موت دینے کی کیسی کیسی جو ہے نا نئی نئی جدید طریقے آ چکے ہیں۔ تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ ہے کہ اس بندے کو بھی کوئی ایسا ملا ہے جس نے اسے بھی جو ہے نا اس حرام دہ نیند میں سلا دیا۔ تو بس یہی ہے، بڑکے مارنے سے اور کہیں نہ کہیں بے وجہ کا آپ نے جو ایک نیریٹو سیٹ کیا ہوا تھا انڈیا کے خلاف، آج اس کا کہہ لو کہ خمیازہ جو ہے نا بھگتنے کا وقت ہے میرے نزدیک۔ اور وہی چیز میں دوبارہ وہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز غلط تھی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا جہاد کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا غلط ہے، یہ کہیں نہ کہیں آنے والے وقت میں سرد درد بن جائے گا۔ آج یہ چھپتے پھر رہے ہیں، دیکھ لیں کہ ان کی جو ہے نا جانی جو ہے نا محفوظ ابھی پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آپ نے غلط ڈیسیژن لیے ہیں، غلط جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ باقی انہوں نے بہت سارے ہمارے جو ہے نا نیگیٹو مائنڈ لوگ کا بھی بات کی ہے، تو واقعی پاکستان میں یہ سچویشن ہے۔ پاکستان میں ایسا ہے کہ انسان جو ہے نا یہاں ایک چھوٹے سے الزام کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کو ایک کہہ لو کہ سزا ملی ہے۔ مجھے دکھ ہوا تھا وہ سری لنکن جو لڑکا ہوا تھا نا تو وہ کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، کیونکہ دوسرے کنٹری کے بندے کو جو ہے نا ہمیں کسی طریقے سے بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ جو خبریں عالمی سطح پہ نکلتی ہیں تو ہمارا نام بدنام ہے۔ بہت سارے کنٹری ہمارے لوگوں کو اس لیے بین لگ گیا، ہمارے لوگوں کی سوچ اور مینٹلٹی ایسی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں ایسے لوگوں سے، کیونکہ یہ ایک جتھا جو بن جاتے ہیں، وہ جتھا جو کام کر گزرتا ہے بعد میں اس کا خمیازہ نا بڑے لمبے عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ثنا یوسف کا دیکھ لیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہی مائنڈ سیٹ تھا، وہ نے جو ہے میرے خیال پرپوز کرتا تھا، ایسی خبریں آ رہی ہیں تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس کی دیکھ لیں کہ انہوں نے جان لے لی ہے۔ تو یہ بڑی کہہ لو کہ پاکستان میں اور بہت سارے ملکوں میں یہ سچویشن ہے کہ لوگوں کا ایک جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اس میں لوگ جان لینے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں بڑا غلط ہے۔ ہمیں کسی کو جلانے کی، کسی کو خود جو ہے نا موت ڈانٹ دینے کی، یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ قانون بنے ہوئے ہیں، آئین بنا ہوا ہے، اسی کے اندر ہے نا یہ سیکھنا پڑے گا پاکستان میں۔ بالکل جی، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے۔ تو ہم اکثر سوچتے تھے کہ یار ایسا تو نہیں ہے، کہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ تو اب پتہ چلا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ریڈیکل سوچ کا مالک ہے۔ اس کے نزدیک اگر کسی کو بھی دیکھے کہ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ویسے نکلی تھی باہر شاپنگ کے لیے، اور اس نے عربک ڈریسنگ جو پہنی ہوئی تھی، جو عربک سوٹ اس لڑکی نے پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، پاکستانیوں نے اس لڑکی بیچاری کو شاپ میں گھیرا ڈال لیا اور کہتے ہیں کہ یہ تو واجب القتل ہے، یہ تو کھل مکھلی گستاخی کر رہی ہے۔
वहां पे उस एरिया की जो डीएसपी थी वो आ गई, उसने कहा क्या बात है, इन लोगों ने कहा ये बात है। उसने बड़ी मुश्किल से इन लोगों के ऊपर काबू पाया और कहा कि आप मेरी बात सुनिए, पहले ये साबित हो जाने दीजिए कि वो लड़की गुस्साई थी भी या उसने कि नहीं थी। वो उन्होंने जाके देखा, उन्होंने कहा ये तो हलवा